بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر احمد رفیق اختر کہتے ہیں کہ اشفاق احمد نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا تصوف کی کوئی انتہائی سادہ ڈیفینیشن ہے؟ میں نے ان سے کہا تھا کہ مناسب وقت میں مناسب قوتوں کے ساتھ اگر کوئی شخص اللہ کو اپنی ترجیح اول قرار دے تو وہ صوفی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ شیخ عبد القادر شاہ جیلانی کے مقام تک پہنچے، یہ ضروری نہیں کہ خواجہ ابو الحسن شاذلی ہو جائے، یہ ضروری نہیں کہ قطب ہند بن جائے۔ ان عہدوں کی یہ تمام خواہشات غیر معقول ہیں۔ اگر آپ صوفی بننا چاہتے ہو تو سادہ سی خواہش ہے کہ تم اپنی زندگی میں اللہ کو وہ چیز نہ دو جو اسے پسند نہیں۔ یہ سبق آپ کی عمر کے لحاظ سے ہے۔ بڑھاپا اللہ کا وقت نہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آپ یہ کہو کہ ساری زندگی دنیا کی شہوات، تملک اور تمرن میں گزار کر زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، یعنی آپ ساری زندگی لیسر پرائورٹیز میں گزار کر خدا کو طلب کرو اور خدا آپ کے پاس دوڑتا ہوا آئے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ دس از انسلٹ۔ اگر آج کسی کو خدا نہیں ملتا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ خدا کی بحیثیت ترجیح اول کبھی تلاش نہیں کرتے۔ آپ اس کو اپنے غموں کے لیے استعمال کرتے ہو، اپنے محبوب کی جدائی اور مال و دولت اور اسباب کے لیے استعمال کرتے ہو۔ کئی نوجوانوں نے مجھ سے کہا، پروفیسر صاحب اگر فلاں مجھے مل جائے تو میں تہجد شروع کر دوں گا۔ کس لیے؟ شی از مور امپورٹنٹ دین گاڈ۔ تمہاری زندگی کی ایک چھوٹی سی ترقی خدا نہیں بن جاتی۔ تم خدا کو اس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو۔ آپ سمجھتے ہو کہ خدا سے مکر اور مکاری چل سکتی ہے۔ وہ جو دلوں کو جھانکنے والا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو تمہارے دل میں ہے، وہ بھی جو تم اس سے چھپاتے ہو۔ اس نے آپ کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے۔ تخلیق کا ایک پیٹرن ہے۔ خالق کبھی تخلیق کی سطح پر اویلیبل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ایک ذہنی اصطلاح کرنی پڑے گی۔ میں رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر اس کو 6 ارب انسان چاہیں تو ان کو مل سکتا ہے، مگر جب آپ کی ترجیحات ٹھیک نہیں ہوں گی وہ ایک انسان کو بھی نہیں مل پائے گا۔ You have to set out this solution for yourself۔ اگر تم اللہ کو جوانی نہیں دیتے تو کم از کم بلوغت فکر، دانشوری اور سوچنے سمجھنے کی عمر تو دے دو۔ اگر ہماری ابتدائی زندگی کی پرائورٹیز میں اللہ کی تلاش کہیں نہیں ہوتی، اور ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے تمام اضطراب صرف اسی وجہ سے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے کسی کو عذاب دینے کی کیا پڑی ہے؟ دیکھا کیا بے نیازی ہے، ایک دم مخلوقات غلبے سے نکل رہی ہیں، ایسا کہ عذاب ان کو دینا ہی نہیں ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ عذاب کرتا ہوں؟ اگر تم میرا شکر ادا کرنے اور مجھ پر ایمان لانے والے ہو، شکر قبول کرنے والا ہوں۔ جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ کون مجھے دل سے قبول کرنے والا ہے۔ تمام اضطراب اور مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کا اللہ سے تصادم اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ You have done your job. Let Allah do his job۔